أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حق سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی 3 صفات بیان کی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف واضح آیات نازل کی۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے اگلے لوگوں کی مثالیں بیان کی۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت نازل کی، جس کے ذریعے تم نصیحت پکڑ سکتے ہو۔ جہاں تک اگلے لوگوں کی مثالیں ہیں تو دونوں قسم کے لوگ، اچھے لوگوں کے واقعات، انبیاء کرام کے، صالحین کے واقعات قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ وہیں پر ان قوموں کا تذکرہ، ان افراد کا تذکرہ جنہوں نے وقت کے نبی کو نہیں مانا، جھٹلایا اور ستایا، ان کا کیا حال ہوا وہ بھی بیان کیا۔ اور نصیحت، وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں جس سے آدمی سبق لے سکتا ہے، حرام چیزوں سے اور ممنوع چیزوں سے رک سکتا ہے، اور اچھے آداب جو بیان کیے اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ چونکہ مثالوں سے آدمی سمجھ لیتا ہے جلدی معاملے کو، مثال جب پیش کی جاتی ہے تو۔ اور جیسے کہا جاتا ہے سعید من وعظ بغیرہ، نصیب دار ہے وہ آدمی، خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کو دوسرے کے ذریعے نصیحت کی جائے۔ تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ لکھا ہے، حکایت لکھی ہے، امام شعبی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شیر، ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی شکار کے لیے نکلے تو انہوں نے 3 جانوروں کا شکار کیا، ایک وحشی گدھے کا، ہرن کا اور خرگوش کا۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ چل تقسیم کر، تو بھیڑیے نے کہا کہ جو جنگلی گدھا ہے وہ تو بادشاہ کے لیے ہوگا، وہ آپ کھا لیں، اور ہرن میرے لیے ہے اور خرگوش لومڑی کے لیے۔ شیر نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس بھیڑیے کے سر کے اوپر ایسا زور سے مارا کہ
خون بہنے لگا شیر کے سامنے ہی۔ پھر بھیڑی لومڑی سے کہا چل تو تقسیم کر، تو اس نے کہا کہ جو وحشی گدھا ہے وہ آپ دوپہر کے کھانے میں لیں گے، اور جو ہرن ہے اس کو شام کے کھانے میں لیں گے، اور خرگوش کو دوپہر کے اور شام کے بیچ میں جو وقت ملتا ہے اس میں اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ شیر نے کہا کہ واہ واہ، کیا اچھا فیصلہ کیا تو نے، یہ فیصلہ تجھے سکھایا کس نے؟ من علمک ھذا القضاء، اس نے کہا کہ اس قضا نے جو اس بھیڑیے کے سر کے اوپر پیش آیا۔ بس بات یہ ہے کہ اس کو میں نے دیکھا کہ اس کے اس فیصلے سے اس کو یہ سزا ملی، تو میں نے اپنے لیے خیر اسی میں سمجھی کہ ایسا فیصلہ کرو۔ وہ جانتی تھی لومڑی کہ وہ پورا تو کھا نہیں جائے گا، ہر ایک میں سے تھوڑا کچھ تو بچے گا۔ تو نصیحت ایسی چیز ہوتی ہے کہ مثال ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس طرح سے کام لیا جائے، اور نصیحت ایسی چیز ہوتی ہے جس سے دل نرم، سخت دلوں کو نرم کر دیا جاتا ہے، خشک آنکھوں کو بہتے کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی صفت ہے۔ جو آدمی سنے گا دل کی حاضری کے ساتھ تو دلوں کا زنگ ختم ہوگا۔ تلاوت القرآن، ذکر اللہ سے دلوں کا زنگ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے عقل مند آدمی کو چاہیے کہ قرآن مجید کو سنے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ آیت نور کہلاتی ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ ما قبل سے ربط تو یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں مثالیں بیان کی ہے، یہاں پر دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ نمبر ایک، ایمان کے دلائل کے بیان کے اندر کہ ایمان کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ بالکل واضح اور روشن اور ظاہر ہے، اس کی مثال بیان کی۔ اور دوسری مثال، جتنے بھی باطل دین والے ہیں، غلط دھرم والے ہیں، وہاں پہ ظلمت ہی ظلمت اور تاریکی ہی تاریکی پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے روشنی کی مثال بھی بیان کی اور تاریکی بھی مثال بیان کی۔ بعض علماء کرام نے ما قبل سے ربط یہ بھی بیان کیا ہے کہ اوپر کی آیات میں غض بصر کا حکم تھا، نگاہوں کو نیچا کرنے کا حکم تھا، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم تھا۔ اب آیت نور لائے، چونکہ نگاہوں کی جب حفاظت کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچا جاتا ہے، تو ہمارا دل نور کو کسب کرتا ہے، نور کو حاصل کرتا ہے۔ جیسے آدمی اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر مارتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو دل ظلمت لیتا ہے، دل کے اندر تاریکی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت غض بصر کے بعد، نگاہوں کو نیچا کرنے کے حکم کے بعد، آیت نور کو بیان کیا ہے۔ نور روشنی کو کہتے ہیں۔ مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ النور الاضواء المدرکہ بالبصر، اصل میں نور اس روشنی کو کہا جاتا ہے جس کو آنکھوں سے، جسم کی جو ہماری آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ معانی کے معنی میں بھی جو چیزیں ظاہر میں نہیں نظر آتی، دل کی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، اس کے لیے بھی نور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ابن سکیت نے فرمایا کہ نور ضیاء ہے، اور ضیاء کس کو کہتے ہیں؟ جو نور سے پھیلتا ہے، اصل نور ہوتا ہے اور اس سے ضیاء پھیلتی ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اللہ تعالیٰ نے سورج کو
ضیابار بنایا ہے، ایسا روشن جس سے دوسری چیزیں روشن ہوتی ہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ کو علماء کرام نے اصعب ترین آیت قرار دیا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی مشکل آیتوں میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے معنی کے اندر علماء کے بہت زیادہ اقوال تفصیل کے ساتھ آئے، اور اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حصے کے اندر فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے۔ تو نور تو ایک کیفیت ہوتی ہے، نور ایک کیفیت ہے، کیفیت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ جیسے سورج سے اور چاند سے روشنی نکلتی ہے، آگ سے جو زمین کے اوپر روشنی پڑتی ہے، سورج کی، چاند کی، آگ کی، جو کچھ بھی پڑتی ہے، دیواروں پہ پڑتی ہے، اس کو ہم لوگ نور کہتے ہیں، روشنی کہتے ہیں۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، روشنی ہے۔ تو کیا روشنی نعوذ باللہ معبود تھوڑی ہے؟ اس لیے امام رازی نے لکھا کہ اس کے ظاہری معنی پر جانے میں بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو روشنی ہے وہ کیفیت ہے، اور وہ جسم کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے تو وجود اس کا ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتی تو اس کا وجود نہیں ہوتا۔ تو نور ہے، اس روشنی کو جسم مانا جائے یا عرض مانا جائے، وہ کسی چیز کے اوپر لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں روشنی، یا خود بخود ایک جسم رکھتی ہے روشنی۔ اس لیے امام رازی نے لکھا کہ اس کے ظاہری معنی کو ماننے کے اندر کئی قسم کی خرابیاں لازم آ رہی ہے۔ تقریباً امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر 6 طریقے سے اس کو بتلایا کہ یا تو آپ کو نور کو جسم ماننا پڑے گا، یا یہ کہ جسم نہیں، اس کو عرض ماننا پڑے گا۔ عرض کے معنی جو دوسرے پہ قائم ہو، جسم جو خود بخود قائم ہو۔ اور یہ 6 طریقے انہوں نے بتائے کہ 6 طریقوں سے نور کو، اللہ تعالیٰ کو نور قرار دینا کہ وہ نور ہی ہے، تو نور کے معنی کیا ہے؟ علماء کرام نے اس نور کو الگ الگ معنوں میں لیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی آسمان و زمین کے ظہور کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی چیزوں کو وجود دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ نور سے مراد ہدایت، آسمان و زمین والوں کو ہدایت اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہادی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے رہنے والوں کی ہدایت دینے والے۔ ایک قول یہ ہے کہ مدبر السماوات والارض، آسمان و زمین کی تدبیر کرنے والے، حکمت بالغہ کے ذریعے، روشن دلیل کے ذریعے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہیں اور اچھے طریقے سے تدبیر کرنے والے ہیں، تو پھر وہی نور ہے جس کے ذریعے راستے حاصل کیے جا سکتے۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں کہا ناظم السماوات والارض، آسمان و زمین کا نظام اچھی ترتیب کے ساتھ چلانے والے۔ اور بعضوں نے کہا کہ
اللہ منور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو روشن کرنے والے۔ کیسے روشن کیا؟ آسمان کو فرشتوں کے ذریعے، زمین کو نبیوں کے ذریعے، یا یہ کہو کہ آسمان کو سورج اور چاند اور ستاروں کے ذریعے، اور ایک قول یہ ہے کہ آسمان کو سورج اور چاند اور ستاروں سے، زمین کو انبیاء اور علماء کے ذریعے۔ یہ سب اقوال التپ نہیں ہے، الگ الگ مفسر کے حوالے سے امام رازی نے نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے مشکات الانوار رکھا، اور دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں نور ہے اور وہی نور ہے، اور فرمایا کہ نور سے مراد اصل میں نور تو نام اسی کا ہے، اس کیفیت کا، لیکن یہاں پر مراد یہ کیفیت فضیلت اور شرافت کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ دنیا کی ساری چیزیں بغیر روشنی کے آپ کے سامنے واضح نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہماری آنکھ کو دیکھنے کے لیے دو روشنی کی ضرورت ہے، ایک اندر بھی روشنی ہو، ایک باہر بھی روشنی ہو۔ اگر اندر تو روشنی ہے، آنکھیں تو دیکھ سکتی ہے، لیکن باہر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے تو کیا دکھے گا؟ یا یہ کہ باہر تو سورج نکلا ہوا ہے لیکن آنکھوں میں اندر روشنی نہیں ہے۔ اس لیے روشنی کی ضرورت پڑے گی، تو باہر بھی روشنی چاہیے اور اندر بھی روشنی چاہیے۔ اس کے بعد امام رازی نے یہ بھی لکھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہماری ظاہری آنکھیں اور ایک ہے باطنی آنکھیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ ایک قوت باصرہ ہے، ایک قوت بصیرت ہے۔ بصیرت وہ اندر کی جو عقل ہے اس کو کہتے ہیں، چاہے وہ بصارت والی ہو یا بصیرت والی ہو، ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی روشنی ہو یا دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی روشنی ہو، دونوں جگہ روشنی پائی جاتی ہے۔ لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ ظاہری آنکھوں کی جو روشنی ہے اس کے تقریباً 7 عیوب بیان کیے، 7، اور رازی نے اس کے بڑھاتے ہوئے 20 خامیاں بتائی۔ ہماری ظاہری آنکھوں کی جو روشنی ہے، ظاہری آنکھوں سے جو دیکھا جاتا ہے اس میں، اور دل کی آنکھوں سے جو دیکھا جاتا ہے اس میں، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ ظاہری آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ بذات خود نہیں دیکھتی، یہ آنکھیں خود بخود نہیں دیکھ رہی ہے اور اپنا خود کا بھی ادراک نہیں کر سکتی، صرف آنکھ تو ایک آلہ ہے۔ اب اس آلے کے ذریعے اسی قوت باصرہ ہی کو نہیں دیکھ سکتے، اور قوت عاقلہ جو ہے وہ اپنے خود کا ادراک کر لیتی ہے۔ وہ دل ہے، دماغ ہے، آدمی احساس کر سکتا ہے کہ دماغ کے بارے میں سوچے، ادھر دل کے بارے میں دیکھے، تو ظاہری آنکھوں کی جو روشنی ہے اس کے مقابلے میں عقل کی جو روشنی ہے وہ زیادہ پاورفل ہے۔ تقریباً امام رازی نے 20 اقوال نقل کیے اس بارے میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر یہ عقل کی آنکھ نہ ہو، عقل کی روشنی نہ ہو، تو ہماری ظاہری آنکھوں کی روشنی بیکار ہے۔ ہاں، خطا کر جاتی ہے ظاہری آنکھیں،
ایک چیز حرکت کر رہی ہے بہت تیزی سے، ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ رکی ہوئی ہے، ایک چیز رکی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں حرکت کر رہی ہے۔ اور یہ جو قوت عقلیہ ہے، بصیرت ہے، وہ بھی دو قسم کی ہے۔ ایک تو فطری طور پر تمام حالات درست ہو تو فطری طور پر اس کو سمجھ میں آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نظریاتی طور پر، مینٹالٹی کے طور پر، یہ دونوں طرح سے دماغ کی اور عقل کی روشنی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو فطری سمجھداری ہوتی ہے، فطری عقل ہوتی ہے، وہ انسان کے جوہر کے لوازم میں سے نہیں ہے۔ بچہ ہوتا ہے آدمی تو اس میں صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن وہ جاننے والا نہیں ہوتا، لہذا اس کو ضرورت پڑتی ہے کسی ہادی کی، مرشد کی، اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور نبی کے کلام سے زیادہ بڑھ کر کوئی مرشد نہیں ہو سکتا، قرآن مجید کی آیتوں سے زیادہ بڑھ کر کوئی عقل کی آنکھ کو بڑھانے والی نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کو بھی نور کہا جا سکتا ہے، اور وہ سورج کی روشنی کے مشابہ ہے، اور عقل کی جو روشنی ہے وہ آنکھ کی روشنی کے مشابہ ہے۔ تو نبی کی، اللہ کی بات، نبی کی بات، یہ سب باتیں سورج کی روشنی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ جیسے دنیا کی روشنی کے اندر سورج کی روشنی کو سب سے زیادہ بڑا سمجھا جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے روشن ہونے کا ذریعہ بنتا ہے سورج، سورج کے بغیر استفادہ ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی یاد رکھو، یہ جو عقل کی روشنی ہے، جب تک نبی کی ذات سے وابستگی نہیں ہوگی کوئی انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ عقل کی روشنی جو نفس بشریہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ بغیر نبی کی روشنی کے اور اللہ کی روشنی کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلی بات یہ بتلائی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو سامنے عرض کیا کہ نور السماوات کا معنی منور السماوات، آسمان و زمین کو روشن کرنے والے، یا یہ کہ ہدایت دینے والے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، وہی مقدر کرنے والے ہیں۔ اور آسمان و زمین دو ہی کا تذکرہ کیا، حالانکہ صرف آسمان و زمین ہی نہیں بلکہ تمام عالم، جتنے بھی عالم ہیں، 18,000 عالم کہے جاتے، کہ یہ جتنے بھی عالم ہے، سارے عالموں کے وجود دینے والے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے ساری دنیا آباد ہے، اللہ تعالیٰ سے رونق، اور زمین اور آسمان کی جو کچھ بھی رونق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہو جاوے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے نور کو بیان کیا، جیسے کہ سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے گلدستہ تفاسیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جس کو آپ نے طائف کے اندر مانگا تھا، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ ان یحل بی غضبک او ینزل بی سخطک لک العتبى حتی ترضى
ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نور کو بیان کیا۔ وہ جو دعا ہے تہجد کے وقت پڑھی جاتی ہے، انت نور السماوات والارض ملک السماوات والارض۔ پھر دوسری ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اجعل لی نورا، عظم لی نورا واجعلنی نورا، یہ بھی دعا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نور قرار دیا۔ اب یہ نور کا مطلب کیا ہوا؟ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے مختلف معنی جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ایک نور قوت باصرہ کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ظاہری آنکھوں کے لیے، ایسے ہی بصیرت جو دل کی آنکھ ہے اس سے دیکھنے کے لیے بھی نور کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس مثال کا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نور قرار دیا۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ اور اس کی روشنی کی مثال اس طاقچے کی طرح ہے جس میں ایک چراغ ہو، اور وہ چراغ کسی شیشے میں رکھا ہوا ہو، کانچ میں رکھا ہو، کانچ بھی ایسا ہو جیسے چمکتا ہوا ستارہ جس کو تیل دیا جاتا ہو، یوقد جس کو روشن کیا جاتا ہو، اس چراغ کو ایک ایسے درخت سے جو مبارک ہے، زیتون کا درخت ہے، نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، قریب ہے کہ اس کی روشنی اس کا تیل کہ روشن ہو جاوے، اگر اس کو تھوڑی سی بھی آگ لگ جاوے، اگرچہ اس کو تھوڑی سی آگ نہ لگی ہو، نور علی نور، روشنی پر روشنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے روشنی کی طرف جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، اس کے نور کی مثال، کس کے نور کی مثال؟ یہاں پہ مفسرین کرام نے اس ضمیر کا مرجع کیا ہے اس کو بیان کرنے میں مختلف اقوال نقل کیے۔ ایک قول تو یہ نقل کیا کہ مومن کے نور کی مثال یہ ہے جو آگے آ رہی ہے، جس کا ترجمہ میں نے کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن کی مثال۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ایمان کی مثال، اور چوتھا قول یہ کہ اللہ کے نور کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال یہ ہے۔ تو پہلے جو بات کہی کہ اللہ نور السماوات والارض، اس میں آسمان و زمین کی تخصیص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نور ہونا بیان کیا۔ چونکہ آسمان و زمین یہ دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مکلف لوگ آباد ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج بندے وہاں پر ہیں، اور ایسے لوگ جن کو ضرورت ہے ہدایت کی، رہنمائی کی،
وہ یہاں پر آسمان و زمین میں ہے، اس لیے آسمان و زمین کا تذکرہ کیا۔ اور قاضی بیضاوی نے تو لکھا کہ آسمان و زمین کو اس لیے بیان کیا کہ زیادہ روشنی کی جو وسعت دیکھی جا سکتی ہے تو زمین و آسمان میں دیکھی جا سکتی ہے، اور انوار حسیہ جو محسوس ہوتا ہے نور اور روشنی، اور عقلیہ جو سمجھ میں آتی ہے سوچنے کی چیزیں ہیں، یہ سارے انوار کے اوپر آسمان و زمین مشتمل ہے، اور انسانی ادراکات ان دونوں کے اوپر قاصر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے منور ہونے کو، نور ہونے کو بیان کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن، زید ابن اسلم یہ سب فرماتے ہیں کہ نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ جیسے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیات جس میں قرآن کی صفتیں بیان کی تھی، اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ نور ہے آسمان و زمین کا، جیسے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اب مثل نورہ کی جو ضمیر ہے اس کے نور کی مثال، تو کس کے نور کی مثال کا؟ مومن کے نور کی مثال۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ نظر آ رہی ہے، لیکن ایمان والا نور الہی سے ہدایت اور معرفت حاصل کرتا ہے، جو خاص خصوصی حصہ ایمان والے کو ملتا ہے۔ تو یوں سمجھو کہ ایمان والا ایک آدمی ہے جو اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اس کی باڈی ایک قسم کا ایک طاق ہے جس کے اندر ایک ستارے کی طرح چمکدار شیشہ کندل رکھا ہوا ہے، اور یہ شیشہ کیا ہے؟ اس کا دل ہے، جس کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ اس کندیل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ہدایت کا چراغ روشن ہے۔ یہ روشنی ایسی صاف اور شفاف اور لطیف تیل سے تیار ہے، حاصل ہو رہی ہے، جو ایک نہایت ہی مبارک درخت زیتون سے نکل کر آیا ہے۔ اور زیتون کا درخت بھی کیسا؟ جو کسی اوٹ میں رکھا ہوا نہیں ہے، نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، کسی طرف دھوپ کی روک نہیں ہے، کھلے میدان میں وہ درخت کھڑا ہے جس پر صبح شام دونوں وقت کی دھوپ پڑتی ہے۔ ایسے زیتون کا تیل، اور وہ بھی زیادہ لطیف اور صاف ہو، بغیر آگ لگائے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود روشن ہو جائے گا۔ یہ تیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی حسن استعداد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی توفیق، جو مبارک نور کے القاء سے انسان کو پیدا ہوتے ہی مل جاتی ہے۔ یہ شجر زیتون کے درخت کو یہاں پر مثال میں لائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، کہ مومن کا جو شیشے دل ہے نہایت صاف ہوتا ہے، خدا کی توفیق سے اس میں حق کو قبول کرنے کی ایسی زبردست صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کو دیا سلائی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ایسے ہی جل اٹھنے کو تیار ہوتا ہے۔ اگر ذرا سی آگ دکھائی جائے، یعنی وحی و قرآن کی تیز روشنی سے اس کو ملایا جائے، تو فوراً اس کی فطری روشنی بھڑک اٹھے گی۔ اسی کو کہا کہ نورن علی نور ہو جائے گا۔ باقی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جس کو چاہے اپنی روشنی عنایت فرماوے، اور وہی جانتا ہے کہ کون روشنی کے لائق ہے، کس کو یہ روشنی ملنی چاہیے، کس کو نہیں ملنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں موقع کے مناسب۔ واقعتاً اللہ تو خالق ہے، سارے دنیا کے انسانوں کی، چاہے وہ انبیاء و رسول ہو، سب کی عقلیں مل کر بھی اللہ رب العزت کا جو معاملہ ہے، اس کی تدبیر ہے اور اس کی جو روشنی ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ کہاں پر ہدایت دینی چاہیے، وہ روشنی ملے گی کہاں، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کہاں ملے گی۔ تفسیر موضح القرآن کے حوالے سے گلدستے تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ جس نار کی طرف اشارہ ہے اس کو وحی اور قرآن لکھا، اور اس کا ماخذ و فائدہ ہے، شاہ صاحب نے لکھا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی اپنی، کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی ہو۔ جب آگ خوب روشن ہو گئی، آزو بازو روشنی ہونے لگی، تو پتنگے اور الگ الگ قسم کے کیڑے مکوڑے آنے لگے اور اس میں گرنے لگے۔ میں وہاں لوگوں کو کھینچ کھینچ کے ہٹا رہا ہوں اور وہ گرتے جا رہے ہیں۔ حضور نے یہ مثال بیان کی، کہا اس مثال کا اس کے ساتھ ایک کنیکشن ہے۔ دلوں کی اصل میں 4 قسمیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ دل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو صاف اور روشن دل ہوتا ہے، اور دوسرا بالکل بند ہوتا ہے، بندہ ہوا۔ ایک الٹا ہوتا ہے اور اوندھا، ایک پھرا ہوا الٹا سیدھا، ایک تو بالکل صاف اور روشن، اور دوسرے نمبر کا غلاف دار بندھا ہوا، کوئی چیز اس میں جا نہیں سکتی، اور تیسرا الٹا اور اوندھا ہے، اور چوتھا رخ سے پھرا ہوا ہے۔ تو پہلا دل تو ایمان والے کا ہوتا ہے، مومن کا دل ہوتا ہے جو نورانی ہوتا ہے، اور دوسرا جو بند ہے، پیک ہے، جیسے یہودی لوگ کہتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف۔ دوسرا دل کافروں کا دل ہے، اور تیسرا الٹا وہ منافقوں کا دل ہے کہ اس نے جانا پھر بھی انجان ہو گیا، الٹا ہے، پہچان لیا پھر بھی منکر ہو گیا۔ اور چوتھا دل وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ اور ایمان کی مثال تو اس میں ترکاری کے درخت کی ہے کہ اچھا پانی اسے بڑھا دیتا ہے، اور نفاق کی مثال اس میں پھوڑے کی ہے کہ خون پیپ اسے بھرا ابھار دیتا ہے۔ اب جو غالب آ گیا وہ دل پر چھا جاتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی دل کی مثال تھی۔ تو آیت کریمہ کے اندر مثل نورہ، مومن کے نور کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسا ایک طاقچہ ہے۔ گھروں کی دیواروں کے اندر بعض دفعہ جو تعمیر کرنے والے معمار ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑی برک اندر سے رہنے دینا، یہاں اس طرح سے طاقچہ بنانا، کوئی چیز رکھنی ہو تو یہ طاقچہ اس کو کہتے ہیں مشکات۔ اور ایسا طاقچہ ہے جس میں چراغ ہے، دیا جل رہا ہے، اور دیا بھی کس میں؟ کانچ کے اندر ہے۔ کانچ بھی ایسا ہے جو بالکل ایک ستارے کی طرح چمکدار ہے۔ پھر اس چراغ کو جو تیل دیا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے مبارک زیتون کے درخت سے، اور زیتون کا وہ درخت جو مشرقی مغربی نہیں، اور اتنا صاف شفاف کہ اس کا تیل ہی روشن ہو جاوے۔ جو تیل ہے اگرچہ آگ نہیں لگی پھر بھی اتنا صاف ہے کہ خود چمکتا ہے، اور اگر لگ جاوے تو آگ تو نور علی نور ہو جائے گا۔ زیتون کے درخت کا تذکرہ آیا، شجرۃ مبارکہ۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں کے اوپر اولیو آئل زیتون کے تیل کی بڑی فضیلت آئی ہے۔
سورہ مومنون کے اندر اس سورہ نور سے اوپر جو سورت گزری ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، ایک ایسا درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے، وہاں پر کوئی زیتون کے درخت کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس درخت کا تذکرہ بہت سے مقامات پر ملے گا۔ یہ درخت کئی دنیا کے مختلف خطوں کے اندر اگتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، مگر اس کا اصل وطن طور سینا ہے، سرزمین شام اور فلسطین ہے۔ وہاں کی زمین اس درخت کے لیے زیادہ موزوں و مناسب ہے۔ اس درخت کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ تیل اگاتا ہے، اس کے اندر سے تیل نکلتا ہے جو دوا اور غذا کے کام آتا ہے، مالش کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس درخت کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شام اور فلسطین میں زیتون کا درخت بعض ایسے پائے جاتے ہیں جس کے 2000 سال ہو گئے، 2000 سال پرانے ہیں، اس کا چھلکا اور پتا بھی کارآمد ہوتا ہے۔ یہ ہے زیتون کا درخت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقتدموا بالزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، تم اس کے زیتون کے تیل کے ذریعے ادام حاصل کرو، سالن بناؤ اس کا۔ روٹی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے، روٹی کے ساتھ زیتون کے تیل کو کھاتے تھے۔ آج بھی عرب حضرات اس کو کھا رہے ہیں ایسے۔ اس کے وَدَّهِنُوا بِهِ، اس کو مالش بھی کرو، تیل لگاؤ اس کا، کیونکہ وہ ایک مبارک درخت سے نکلا ہے۔ اور ایک روایت میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر ان یوکل ویدہن ویسعط بہ، آپ حکم فرماتے کہ اس کو کھایا بھی جائے، اس کو مالش بھی کیا جائے، اس کو ناک میں ٹپکایا بھی جائے۔ ہاں، انہ من شجرۃ مبارکہ، یہ ایک مبارک درخت سے ہے۔ ایسے کورونا کے حالات میں بھی آدمی اگر ناک میں ڈالے، یہ ہے۔ اسی طرح سے کلونجی کا تیل ہے، مفید ہوتا ہے۔ اس درخت کو برکت والا کہا گیا اس لیے کہ وہ مبارک زمین میں اگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جس زمین کو بابرکت قرار دیا ہے وہ یہ حصہ ہے، جیسے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا فرمائی۔ تو یہ درخت ایسی جگہ پہ اگتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ترمذی شریف میں ہے کہ کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہا من شجرۃ مبارکہ۔ اس کی ایک صفت یہ بتلائی کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، مطلب یہ ہے کہ وہ روشن ہے سورج کے سامنے، اس کو کوئی پہاڑ سایہ نہیں کرتا، کوئی درخت سایہ نہیں کرتا، بالکل سورج کے سامنے ہی وہ اگا، سورج اس کے سامنے ہے، اس کی روشنی ڈائریکٹ پڑ رہی ہے، کوئی حجاب اس کو نہیں ہے۔ کسی وقت بھی غروب تک سورج سامنے رہتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اتنی زیادہ اس کو روشنی حاصل ہے، اس کا تیل بھی ایسا ہوگا۔ بعضوں نے کہا کہ یہ شام کا درخت ہے جو شرق و غرب کا نہیں ہے، علاقے کے لحاظ سے شام کا ہے، علاقے کے لحاظ سے مشرق اور مغرب کا نہیں ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس ضمیر کا مرجع مثل نورہ کی جو ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام بغوی نے ایک روایت نقل کی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ کعب احبار
رحمت اللہ علیہ جو تورات و انجیل کے بڑے عالم مسلمان تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی بیان کی گئی ہے۔ مشکات جس کو طاقچہ کہتے وہ آپ کا سینہ ہے، اور زجاجہ جس کو کانچ کا مصباح کا قندیل وہ آپ کا قلب مبارک، اور مصباح نبوت ہے، نبوت کا چراغ ہے۔ اس نور نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ نبوت کے اظہار و اعلان سے پہلے ہی اس میں لوگوں کے لیے روشنی کا سامان ہے، پہلے سے۔ ارے بھائی پہلے سے تھا تبھی تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان کیوں ہو گئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین میں میرے داخل ہونے کا ایک خاص سبب یہ ہوا کہ آپ کے نبی ہونے کی نشانی میں نے اس وقت سے دیکھ لی تھی جب آپ جھولنے میں پڑے ہوئے تھے، چاند سے باتیں کر رہے تھے، انگلی سے اس کی طرف اشارے کر رہے تھے، جب آپ اس کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ جھک جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، جب وہ عرش کے نیچے سجود ہوتا تھا تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو جھلنے کے لیے فرشتے آتے تھے۔ ریوی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا ہے، اور آپ کا جو سب سے پہلا کلام ہے دودھ چھڑانے کا بعد کا، وہ کلام بھی اسی طرح کا ہے۔ خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبوت سے پہلے ہی آپ کے اندر وہ سامان موجود تھا کہ جس کو دیکھ کر ایک آدمی راستہ پا سکتا ہے، روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس اعلان کے ساتھ اتصال ہو گیا، وحی الہی مل گئی تو یہ نور ایسا ہوتا ہے سارے عالم کو روشن کرنے لگتا ہے۔ ہاں صحیح روایات سے میرے عزیزو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے واقعات بھی علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰ نے خصائص کبریٰ میں، اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں، اور بھی دوسرے علماء نے الگ الگ کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یہ ساری باتیں کہ درخت کا بھی بیان ہو اور اس کے ساتھ چراغ بھی ہو، اور چراغ بھی ایسا ہو جو کانچ کا ہو، اور کانچ بھی ایسا ہو کہ جو ستارے کی طرح چمکدار ہو، یہ اپنا معنی رکھتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ خاص میننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا۔ اب درخت زیتون کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ درخت بہت زیادہ نفع دینے والا ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے، اس کے تیل میں صفائی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں۔ اور پھر وہ طاقچہ جس میں چراغ ہو، اور چراغ بھی ایسا ہو، طاقچہ ایسا ہو کہ جو آر پار نہ ہو۔ ایک تو دیوار کے اندر اس طرح کے سوراخ ہوتا ہے کہ ادھر سے ادھر دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں مشکات کا لفظ استعمال کیا، اور مشکات قوت غیر نافذہ، قوت چھوٹے کاف سے، قوت غیر نافذہ، وہ ایک ایسی کھڑکی جیسی کھڑکی ہوتی ہے جو آر پار نہیں دیکھ سکتے۔ تین طرف دیوار ہوتی ہے، ایک طرف کھلا ہوا ہوتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ مشکات کا جو لفظ ہے وہ حبشی زبان کا ہے، اور مجاہد نے مشکات کا ترجمہ کینڈل سے کیا۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ کینڈل کی روشنی کی طرح ہے جس میں چراغ بھی موجود ہو، اور چراغ وہ شیشے کا ہو جیسے کہ فانوس کے اندر ہوتا ہے۔ زجاج نے کہا کہ شیشے کے اندر نور اور آگ کی روشنی بہت زیادہ جھلکتی ہے، اس لیے لفظ زجاجہ بیان کیا، اور زجاجہ کو بھی فرمائے کہ کوكب دری کی طرح ہو، چمکدار ستارے کی طرح، در موتی کی، در کے معنی موتی آتا ہے، در یتیم۔
موتی جیسا تارا ہو، یعنی صفائی میں اور حسن میں موتی کی طرح ہو۔ یہ ساری خوبیاں اپنے اندر ایک معنی لیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے، کیونکہ مضامین اس طرح کے ہیں کہ جس کے لیے اتنی تفصیلات کرنا ناگزیر ہے، اس لیے تفصیل تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگر ابھی ختم نہیں ہوا تو رمضان کے بعد بھی اس کا سلسلہ ہم چالو رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے، علم نافع عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی کرم سے ہم سب کو نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب